فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو دردناک عذابات نازل فرمائے وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے مختلف ہیں۔ پیارے دوستو، فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لگاتار 5 دردناک عذابات بھیجے۔ یہ 5 عذابات ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا۔ پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ذکر بیان فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاور ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ فرعونیوں پر نازل ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب، پیارے دوستو، فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعون کے حامی نہ تو کوئی کام کر سکتے اور نہ یہ ہل سکتے۔ ان فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ و برباد ہو گئے اور اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ عز و جل پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین کے اندر ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئیں، غلوں اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر فرعونی پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرمایا۔ اس عذاب کے نتیجے میں ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں تمام فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئیں، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات اس عذاب سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب دے کر جب فرعونی تنگ آ گئے تو فرعون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑوا دیں تو ہم اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد رسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں دن یہ عذاب ختم فرما دیا۔ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام اور سکون سے رہے،
اور دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ ہمارے کھیت جو باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ الغرض 1 ماہ کی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پیارا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیار فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑوں تک کو کھا جاتا تھا۔ پیارا دوستو، یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سروں کے بالوں اور داڑھیوں تک کو بھی کھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے تمام فرعونی نہ کچھ کھا سکتے اور نہ ہی کچھ پی سکتے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ سے داخل ہوتا اور پاخانے کے راستے سے باہر نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ کر بھوک کے مارے فرعون نے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ فرعون جب بھی پاخانہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون نے یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح